ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام معاشی خود کفالت کی ایک بامقصد کوشش کے تحت 20 نادار اور مستحق خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ یہ خواتین جو فن ٹیلرنگ سے واقف ہونے کے باوجود سلائی مشین نہ ہونے کے باعث معاشی مشکلات کا سامنا کر رہی تھیں۔ یہ تقسیم بروز جمعرات 11 دسمبر 2025 کو مرکزی دفتر صفا بیت المال میں صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد رشادی کی نگرانی میں انجام پائی۔ اس موقع پر ادارے کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ معاشرے کے کمزور طبقات کو باعزت روزگار کے مواقع فراہم کر کے انہیں خود کفیل بنانے کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے۔ اقدام صفا بیت المال کی رفاہی خدمات کا ایک روشن مظہر ہے جو ضرورت مند خواتین کے لیے امید اور باوقار زندگی کی نئی راہیں ہموار کرتا ہے۔ گرامی بی ایم سی برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن انتخابات کے لیے تاریخوں کا آج آفیشل طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بی ایم سی انتخابات کے ساتھ ساتھ 28 دیگر میونسپل کارپوریشن میں ووٹنگ کے لیے 15 جنوری 2026 کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ووٹنگ سے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 16 جنوری 2026 کو ووٹ شماری ہوگی اور صاف ہو جائے گا کہ کس کے ہاتھ میں اقتدار گیا ہے۔ مرکزی حکومت دیہی روزگار پالیسی میں بڑی تبدیلی کرنے جا رہی مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ کو منسوخ کر دیہی روزگار کے لیے نیا قانون لانے کی تجویز سامنے آئی۔ اس سلسلے میں ایک بل کی کاپیاں ممبران پارلیمنٹ کے درمیان تقسیم کی گئی۔ ہندی نیوز پورٹل UBP پر ذرائع حوالے سے شائع خبر کے مطابق اس بل کو پارلیمنٹ کے موجودہ سرمائی اجلاس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ادھر بہار اسمبلی انتخابات کے درمیان خواتین کے روزگار سے منسلک جیویکا یوجنا کے تحت سیلف ہیلپ گروپ کی خاتون اراکین کو 10,000 کی امدادی رقم دی جا رہی تھی۔ اب یہی رقم بہار حکومت کے لیے سردرد بنتی نظر آ رہی ہے۔ اسمبلی انتخابات میں NDA کی جیت کے بعد اپوزیشن کا الزام ہے کہ جیت انتخابات کے دوران دیے گئے 10,000 کی وجہ سے ممکن ہو پائے، حالانکہ اب حکومت کی جانب سے جاری نئی ہدایت کے سبب اس امدادی رقم کے پورے عمل پر ہی سوال کھڑا ہو چکا ہے۔ ہندوستانی بحریہ جلد ہی اپنی انڈر واٹر یعنی زیر آب صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنے جا رہی ہے۔ DSCA-20 نامی ملک کا پہلا سودیشی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ڈائیونگ سپورٹ کرافٹ 16 دسمبر 2025 کو کوچی نیول بیس پر رسمی طور سے بحریہ میں شامل کیا جائے گا۔ وائس ایڈمرل سمیر سکسینہ چیف آف اسٹاف آفیسر جنوبی نیول کمانڈ اس پروگرام میں بطور چیف گیسٹ شامل ہوں گے۔ اتر پردیش پبلک سروس کمیشن کی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں اور شفافیت کے مطالبات کو لے کر پھر 15 دسمبر کو پریاگراج میں طلبہ نے احتجاج کیا۔ بڑی تعداد میں مسابقتی طلبہ پبلک سروس کمیشن کے گیٹ نمبر 2 کے باہر جمع ہوئے، ہاتھوں میں پوسٹر تختی لے کر زبردست احتجاج کیا۔ طلبہ کا الزام ہے کہ بھرتی کے امتحانات میں جواب دہی کی کمی اور کمیشن ان کے جائز مطالبات کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ مہاراشٹر کی کولہاپور کی رہنے والی سائی جادو نے انڈین ملٹری اکیڈمی کے 93 سال قدیم تاریخ میں ایک نیا باب جوڑ دیا ہے اور ٹیریٹوریل آرمی علاقائی فوج کی پہلی خاتون افسر بنی ہیں اور IMA سے تربیت پورا کرنے والی پہلی خاتون افسر کیڈٹ ہیں۔ یہ کامیابی ہندوستانی فوج میں خواتین کی شراکت اور خود مختار کی سمت میں بڑا قدم ہے، ایسا تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ بہار کے مظفر پور میں پیر کی صبح اس وقت افراتفری مچ گئی جب ایک گھر میں 4 لاشیں پھندے سے لٹکنے کی خبر ملی۔ یہ دردناک واقعہ ضلع کے سکرا تھانہ علاقے کے تحت مشرولیا گاؤں میں پیش آئی۔ ایک ہی خاندان کے 4 لوگوں کی موت سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ متوفیوں میں والد اور اس کی 3 بیٹیاں شامل ہیں جن کی لاشیں پھندے سے لٹکی ہوئی پائی گئی ہیں۔ قومی راجدھانی میں سردی اور سنگین ہوتے ہوا کے معیار کی روشنی میں ہندوستان کی چیف جسٹس سوریا کانت نے وکلاء اور فریقین سے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں درج مقدمات کی سماعت کے لیے ہائبرڈ موڈ کا استعمال کریں۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ورچوئل طور سے پیش ہونے کی سہولت فراہم کی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے SIR میں BJP کے 85 سے 90% ووٹروں کے نام کٹنے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے جوابی رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ SP کے PDA کی نگران ہونے کی وجہ سے BJP اپنی خواہش کے مطابق جگاڑ نہیں کر پائی۔ مدھیہ پردیش میں گوالیار کے بھوڈا پور تھانہ علاقے کی پولیس لائن میں رہائش پذیر ہیڈ کانسٹیبل دیپک شریواس نے اپنی سرکاری کوارٹر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ فوری طور پر انہیں اسپتال لے جایا گیا، یہاں ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کی ہے۔
نئی دہلی کی سول لائنس علاقے میں ایک مقامی رہائش نے ایک پوش کالونی میں مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کے بارے میں شکایت کی۔ معاملہ سول لائنس کی شری رام روڈکا کا ہے۔ رہائشی کے مطابق تعمیراتی منظوری کے پلان میں قواعد کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون اس علاقے میں موجودہ رہائشی پلاٹوں کو تقسیم کرنے سے منع کرتا ہے۔ پریس کلب آف انڈیا نے اتوار کے روز سنگیتا برا پشروتی کو اپنا پہلا خاتون صدر منتخب کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ انتخاب کلب کے سفر میں صنفی نمائندگی جامع قیادت کی سمت ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ 13 دسمبر کو منعقدہ انتخابات میں پشروتی کی قیادت میں پینل نے تمام عہدے دار اور مینیجنگ کمیٹی کی نشستیں جیت کر 0.21 کی شاندار 21.0 کی کامیاب حاصل کی ہے۔ منی پور میں سیکورٹی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف اضلاع میں 7 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ گرفتار خواتین عسکریت پسندوں کے ہاتھ سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیے گئے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ممنوعہ یونائیٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ اور پیپلز ریولیوشنری پارٹی آف کنگلیپک کے 5 عسکریت پسندوں کو امپھال ویسٹ، امپھال ایسٹ اور بشنو پور ضلع میں مختلف جگہوں سے گرفتار کیا گیا۔ دہلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ چور گدی چھوڑ میگا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس رہنما راہل گاندھی نے مودی حکومت پر شدید حملہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی سچ کو سب سے بڑی طاقت مانتے تھے، اس لیے ستیمیو جیتے کہا گیا۔ راہل گاندھی نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کے ایک بیان کے حوالے سے کہا کہ کہتے ہیں کہ دنیا سچ کو نہیں بلکہ طاقت کو مانتی ہے، جبکہ ہماری نظریاتی بنیادی ہے کہ سچ ہی سب سے اہم ہے۔ ان کے مطابق موہن بھاگوت کا نظریہ سچ نہیں بلکہ اقتدار کو ترجیح دیتا ہے۔ گجرات کے بناسکانٹھا ضلع کے دانتا تعلقہ واقع پاٹلیا گاؤں میں گزشتہ روز جم کر ہنگامہ ہوا، جس کی وجہ حالات اچانک قابو سے باہر ہو گئے۔ محکمہ جنگلات کی زمین پر طویل عرصے سے جاری تنازع ہفتے کو صورت تشدد میں بدل گیا، جب محکمہ جنگلات، پولیس اور محکمہ ریونیو کی مشترکہ ٹیم جائے وقوع پر پہنچی۔ دیکھتے دیکھتے مقامی لوگوں کے ایک بڑے ہجوم نے سرکاری ٹیم پر حملہ کر دیا ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے سفر کرنے والے عازمین حج سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد درخواست دیں اور صرف منظور شدہ حج گروپ آرگنائزر اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا انتخاب کریں۔ ادھر سیاسی گلیاروں میں ان دنوں ایک خبر کو لے کر کافی ہلچل سے دور رس اثرات مرتب ہو سکے، وہ یہ ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات میں کراری شکست کھانے اور جن سوراج پارٹی کی تقریباً تمام امیدواروں کی ضمانت ضبط ہو جانے کے بعد معروف انتخابی حکمت عملی ساز پرشانت کشور نے کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا کے ساتھ خفیہ ملاقات کی ہے۔ اگرچہ اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہ اپنے آپ میں کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ملاقات کم و بیش 2 گھنٹے تک جاری رہی، تاہم فریقین نے اس ملاقات کی کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ پیر کے روز مسجد اقصیٰ کے صحنوں میں قابض اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر یلغار کی گئی ہے۔ دہشت گردوں کی جانب سے یلغار یہودی تہوار عید الانوار ہانوکا کے موقع پر اس وقت انجام دی گئی جب قابض ظالم صہیونی درندوں کی افواج نے پورے علاقے میں انتہائی سخت سیکورٹی اقدامات نافذ کر رکھے تھے۔ پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی تھامس برا قابض ظالم اسرائیل پہنچنے کے بعد غازہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی تیاری اور قابض ریاست کی تیاری کا جائزہ لیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے واضح کیا کہ حماس مضبوط اور متحد فلسطینی عوام کی دفاع ان کے قومی حقوق کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گی۔ انہوں نے سن 2023 کے 7 اکتوبر کے فیصلے کے حوالے سے کسی بھی اندرونی اختلاف کو مسترد کر دیا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے گزشتہ ہفتے مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والے 513 فلسطینی مزدوروں کو اس بہانے گرفتار کیا کہ وہ اجازت ناموں کے بغیر قابض اسرائیل میں موجود۔ اس دوران 53 افراد کو بھی حراست میں لیا جن پر مختلف واقعات میں غیر قانونی رہائش پذیر فلسطینیوں کی بھرتی، نقل و حمل، ملازمت میں مدد فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے گزشتہ شب و پیر کی صبح مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر چھاپوں اور گرفتاریوں کی مہم شروع کی ہے، جس کے دوران گھروں کی بے حرمتی کی گئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔